چلے میں ایک ضروری بات بتاتی ہوں، جو میں بھول گئی بتانا۔ ایک ضروری بات بتاتی ہوں کہ جو یہاں پر جو شادیاں کرتے ہیں 4 3 اور جو عیاشیاں کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں، جو کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی وفا کرے، وفا میں مر جائے اور اس سے وفا نہیں ملتی۔ دیکھیں یہ ایک انرجی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے شادی کرتے ہیں یہ سب کو دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے شادی کی، پیپر میں سائن ہوتے ہیں، پر روحانی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اس میں پاکی بھی ہوتی ہے، اس میں وفا بھی ہوتی ہے، اس میں صبر بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کو ملا دکھائی دیتا ہے، آپ کو دنیا دکھائی دیتا ہے، خسارہ دکھائی دیتا ہے، پر آپ کو وفا نہیں دکھائی دیتی، فرشتے نہیں دکھائی دیتے، وہ پاکی نہیں دکھائی دیتی، وہ صبر کا وعدہ نہیں دکھائی دیتا۔ تو اب شادی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کے نصیب میں وہ لکھا ہے۔ اسے جہاں پیار کرنے کی کوشش کی، کافی دیر تک اس کے ساتھ رہی، یہ دیکھیں 25% ہوتا ہے آدمی کی گندی سوچ، گندی طریقے سے اس کو حاصل کرنا کہ میرے ساتھ آ جائے۔ میں کہتی ہوں یہاں پر 101% جادو طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جادو سے عورت کانپنے لگتی ہے، وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو خطا کر بیٹھتی ہے۔ دوسری بات، ذہن بھر انسان جو ہوتا ہے، جو واعی ہوتا ہے، جو جاگا ہوا ہوتا ہے، جو ہوش میں ہوتا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ ایک جادو کے رنگ ہوتے ہیں بہت، وہ غلطی کرنے میں مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں بہت پرانا وقت تھا تو لڑکی آ رہی ہے جا رہی ہے دوستوں کے ساتھ، دوستوں نہیں، ایک دوست کے ساتھ، ایک ہی دوست ہے، کالج ختم ہوتے مجھے چھوڑ دے، ڈراپ کر دے، کہتے تو نے اچھی طرح سے میری کھولی ہوئی، اتنی سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، تو مجھے ہاتھ لگانے دیتی، تو آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے میں نشہ ملانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو پکڑ لے، اس کو وہ بے قابو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری بات، نشہ ملاتے ہیں۔ پھر پہلی بات جادو، تیسری بات میں آتے ہیں۔ اچھا اکثر جگہ بھاری ہوتی ہے، وہاں پر بہت گناہ ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے زنا ہوئے ہوتے ہیں، جگہ ایسی ہوتی ہے، اس جگہ میں لے جاتے ہیں۔ وہ جگہ میں بھی جب بہت سے ایسے حادثے ہو چکے ہوتے ہیں اس علاقے میں، چلو ادھر چلتے ہیں گھومنے، پھر ہم جلدی سے آ جائیں گے واپس، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ وہ عورتیں بھروسہ کر دیے، جو بھی کالج کی لڑکی ہے یا یونیورسٹی کی لڑکی ہے، چلو بھول بھلیا میں تھوڑی دیر کی بات ہے، آج چلو پکنک بنا ہی لیتے ہیں، چھوٹا سا جلدی جاتے ہیں آتے ہیں، وہ اس جگہ میں لے جاتا ہے۔ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر وہ اس کا دماغ ہوتا ہی نہیں اس کا، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ ہیں یہاں پر، بہت سی ایسی جگہ ہیں، آپ کا روح بدل جاتی ہے۔ خطا کرنے کے لیے کوئی سال نہیں چاہیے ہوتا، لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو پھر ابھی دیکھیے یہ ایک بات ہو گئی، میں نے بتایا تیسری بات، ابھی چوتھی بتاتی ہوں۔ بندہ خود اپنے اندر ایسے کشش کر کے رکھتا ہے کہ وہ بے قابو ہونے لگے، وہ چپک گئے، کوئی ایسی تاثرات پیدا ہو جائے، وہ لڑکی بار بار کہے گی تو پھر سے آ، پھر سے فون کرے، پھر سے چپکے گی۔ یہ ساری غلط حرکتیں کیوں؟ ٹھیک ہے، چلو نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ جب آپ شادی کرتے ہیں کسی سے، جب آپ نے شادی کی، ٹھیک ہے، آپ نے سب اوپری خرچہ کر لیا، 2 لاکھ 3 لاکھ، پر شاید آپ کے نصیب میں وہ عورت نہیں تھی۔ ان فرشتوں نے سب کوشش کی، پر یہ لکھنا ہی نہیں ہو رہا کہ صبر ہو اس کے ساتھ، اس سے صبر نہیں ہوگا، چھوڑ چھڑا ہو جائے گا۔ بس شادی کرنے کے بعد بھی چھوڑ چھڑا ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب آدمی بے وفا ہے، میں نے جب کہا ہے نا روحانی کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، ایک روحانی ملاپ ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب شادی ہوتی ہے تو وہ اسے کہتے چل میں بھی آتا ہوں، اپنی ضلالت کر کے پھر وہ آ جاتا ہے، کہیں سے بھی فون کال ریسیو کر کے، اس کو بھی دوست کو بھی لپٹا کے پھر بیوی کے پاس پھر آ جاتا ہے، ستیہ ناش کر کے، شادی کا تباہ کر کے، کچھ بھی رشتہ رکھ کے، پرائی عورت سے ہائے ہوئی کر کے، اسے آسرا سہارا دے کے، وہ رشتہ اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ تیرے پاس بیوی ہے تو نے کیوں دوسری عورت کو ہاتھ بھی لگایا؟ صحیح ہے۔ ابھی سوال اٹھتا ہے بہت
کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دوسرے آدمی بھی تو ہوتے ہیں، ساری عورت کو غلطی کیوں دیتے ہیں؟ ساری غلطی عورت کی تو نہیں ہوتی. عورت کیا کہتے ہیں، آئینہ کی طرح بولا جاتا ہے، پھول کی طرح بولا جاتا ہے. یہ ہے جس کا بھی عکس آ جائے اس کے اندر تو وہ اس کی سوچ میں پڑ جاتی ہے. ابھی وہ حرامی پن کر کے آیا ہے لگاتار 6-7 سال سے وہ حرامی پن کر رہا ہے. کبھی ابھی گندی استعمال کروں زبان، کبھی اس کے ساتھ کر رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ کر رہا ہے، تو کبھی جو بھی مجبور عورت ہے اس کی مجبوری اٹھا کے اس کے ساتھ سو رہا ہے. تو ابھی یہ ساری ایک گندی طاقت جو ہے، جو اس کا زنا کاری، جو اس کی گندی روحیں ہیں، وہ بیوی کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ بیوی کو بھی نہیں چھوڑتا. ٹائم ملے وہ بیوی کے ساتھ بھی سوتا ہے، یعنی سیکس کرتا ہے. ابھی یہ جو اس نے جمع کیے ہوئے لوگوں سے، عورتوں سے گندی اسے وائب بولتے ہیں، ڈرٹی وائب، جو جمع کی ہے اور اس نے بیوی کے اندر سٹ دیا. ابھی وہ بھی آہستہ آہستہ اسی وائب میں سانس لے رہی، اس کے اندر بھی وہ بدگمانی کا شوق اٹھ رہا ہے. آہستہ آہستہ ہوتا ہے ہر کام، جیسے زہر چڑھتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے کچھ بھی بات ہوتی ہے قطرہ جیسے کہ آہستہ آہستہ سوراخ کرتا ہے، ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. اب وہ بھی ویسی ہو جائے گی. اس کے بعد بھی آفر آ رہے ہیں، اس کے پاس بھی عاشق آ رہے ہیں. اب اس کا بھی نہ کرنے کو دل نہیں ہوتا، کیونکہ میرا آدمی مجھے پیسے نہیں دیتا، وہ رات بھر باہر رہتا ہے، میرے پاس بس دوپہر کو آتا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 6-7 سال ہو گئے ہیں، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی. چلو باہر بیٹھے ہوئے اتنے مجھ پہ عاشق، بار بار مجھے کال کر رہے ہیں. آج 2 ہفتے ہو گئے باہر کھڑے رہتے، میں انتظار کر رہے ہیں. 3000 دینے کے لیے تیار ہے. میرا بچہ میں اچھے کپڑے پہنیں گے، مال میں گھومیں گے، پھر وہ شروع ایک قدم اٹھا ہی لیتی. یہ ہوا اس کے شوہر کی وجہ سے. باقی جو عاشق روتے ہیں، یہ مردوں کے بھی کام ہوتے ہیں. اسے وہ چھین لیتا ہے کہ مجھے اسے پسند آ گئی ہے، سخت جادو ہوتا ہے جس سے وہ بس وہ بات نہیں کر سکی، وہ چلی جائے گی کسی کے بھی ساتھ. میں کیا بتاؤں، پانی چاہیے، تھک گئی. بس یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا ٹاپک. تم نے جو کیا ہے نا وہ تم جھیلو گے، بچے کے اندر بیوی کے سب جھیلو گے. سچی سے میں نے فلسطینی کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیویوں کو گندے کام کرتے ہوئے دیکھا. جوردن کی بیویاں ہوتی ہیں، یہ میں نے ان کو کتے کی طرح مردوں کے اوپر ہابرے کتے کی جیسے بھوکا حملے کرتے ہوئے دیکھا. ان نوکروں کے ساتھ، چپراسیوں کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کہ میرے پاس آ جا فری میں. یہ بس تمہارے اعمال ہوتے ہیں مردوں کے. تو وہ بیوی کے اوپر جب چلا جاتا ہے آدمی تو ایسی بنتی ہے، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. نوکرانی آئے گی اسے شروع ہو جائے گی، وہ آئے گی اسے شروع ہو جائے گی. اس میں اتنے اچھے قوم میں نے دیکھا کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ تو ایسی کر ہی نہیں سکتی عورتیں، پر وہ بھی کر رہی ہیں. بچے حرام کے لے رہی ہیں پیٹ میں، اور آدمی پاگلوں کی طرح خرچ کیے جا رہا ہے. اس کا بچہ ہو چکا ہے. رات تو ایک ہی گزارنا ہے، تو بعد میں پورا 9 مہینے پڑے ہیں کسی سے بھی کرتی رہے. بچہ تو اسی کا نکلے گا، چہرہ تو اسی کا نکلے گا. پر ایک حادثہ ایسا ہوا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا یار تھوڑی دیر آخری 9ویں مہینے میں اس کو ملا. وہ رکی نہیں عورت، اس نے انتظار نہیں کیا شوہر کا. اس نے سوچا نہیں کہ وہ بے وفائی کرنے جا رہی. اس نے جلدی سے اس کے ساتھ گندا ریلیشن رکھا، گندا رشتہ رکھا، اور بچہ اس کی طرح نکلا، اس آدمی کی طرح بچہ نکلا جو اس کے نئے نقش تھے. پوری لوگ وہ سب حیران ہو گئے کہ اس کو ابھی ملا، اور کیسے اس نے اس رشتے کو کیا کیا کہ بچہ ہی اس کا نکلا. اللہ چاہے نا جب بتانے میں آئے نا، بچہ پورے اس آدمی کی طرح. ہاں جھگڑا ہونا تھا، ہوا جھگڑا، کیونکہ بچہ چینج نکل رہا تھا آہستہ آہستہ. میرے تو بہت لمبے قصے کہانی ہیں، میں بتا نہیں سکتی. میرے آنکھوں کے سامنے میری پڑوسن تھی، میری یہ تھی، میری وہ تھی.
میں بتا نہیں سکتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں, بچے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں دوسروں کے. کیا کریں؟ ابھی شادیوں پہ نہیں گلا ہوتا ہے, ابھی لڑکیوں پہ گلا ہوتا ہے. تو بس نوکری کرنے جائے گی اور بہت خوبصورت ہوگی, وہ اب تیری رہ نہیں سکتی. یہاں پر تو جادو چٹکیوں میں ہوتا ہے, چٹکیوں میں. جن بھوت میرے ہاتھ میں ایسے چلتے ہیں. بتا کون سی لڑکی, بتا. ایسے ابھی کیا کہتے ہیں, شرط رکھی جاتی ہے, شرط. بتا مجھے, بتا کون سی لڑکی نہ کر رہی, بتا. ایسے شرط رکھی جاتی ہے اسے خراب کرنے کی. اتنی پاور لے کے چلتے ہیں کہ وہ نہ کر ہی نہیں سکتی. آج کل پرسوں, مہینہ 2 مہینہ پیچھے رہتے ہیں. ہائی, بہت شریف عورتوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے یار. بڑی گندی دنیا ہے. چلیں, یہ باتیں کرنا ضروری تھی. پھر یہ تھا کہ اب شادی پہ آتے ہیں. شادی کرنے کے ریزن ہوتے ہیں نا اچھے. میں نے شادی کی, ایک وجہ تھی. وہ لڑکی بہت مسکین تھی, میں نے اس کو سہارا دیا, آسرا دیا. میں نے اس کو سہارا آسرا دیا, اپنے گھر میں جگہ دیا. بچے بھی اچھے نکلتے ہیں, بیوی بھی اس کی مدد کری کی. عورت واقعی میں بہت مسکین تھی. اور اس طرح سے نہیں کہ تھوڑی کمپرومائز ہوتی ہے. ابھی میں ایک بتاتی ہوں فرضاً بات. یہاں پر لوگ ہیں, بیویاں ہیں, پھر شادیاں کر لیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, ہاں چل اب یہ کب مرے گا, چل اب بیٹا تو ہو گیا, ابھی اس کی جائیداد پکڑ. پتہ کر سی کتنی زمینیں ہیں, کتنی جائیداد ہیں, پکڑ لیں. پھر یہ مر جائے, ہمیں مشکل نہ ہو. ساری بیویاں ایک سانپ کی طرح تیری جائیداد پکڑ لی, تیری زمین پکڑ لی, تیرا پیسہ پکڑ لیا. اب تیری موت کی تیاری, اب یہ مر جائے. اب اس میں بھی جادو ٹونے, کھانوں میں ہلکے ہلکے زہر ملاتے ہیں. پوسٹ مارٹم میں تو نہیں پتہ چلتا, یہ ہے کسی پوائزن کھا لیا تھا باہر سے, ایسے پلان کر کے دے دو, بندہ مر گیا. پر زہر اس کا تھا, پر پوائزن باہر سے آرڈر دے دو, دکان بھی بند, کیف بھی بند, اور سب کچھ بند. صحیح ہے نہیں؟ یہ کرتے ہیں ساری جو شیخ ہیں نا, ان کی بیویاں, بچے, ان کے ہارٹ اٹیک, ان کی ٹانگ لنگڑا پن, چکر آ جانا, گر جانا. کیوں کرتے ہوتی بیوی بھائی؟ یہ ظلم ہے نا. بیوی خوبصورت لی ہوئی ہے, وہ تمہارے لیے تیار ہوتی ہے, بنتی ٹھنڈتی, کتنے کروڑ خرچ کر کے سیلون سے باہر نکلتی, پھر سے بیوی اس کے سر کے اوپر. وہ ساری اصل میں تم بیویاں نہیں جمع کریں, تم دشمن جمع کر. مرد کہاں مرتے ہیں؟ شیخ زاید جو ہے کتنے سال میں مر گیا, 80 سال عمر تھی ان کی, گزر گئی. اصل میں تم اپنی بیویاں نہیں جمع, تم سانپ جمع کرتے ہو. جب تم سانپ جمع کرتے ہو نا, تو وہ کیا کرتی ہیں, بیٹھ کے اب باتیں چیتیں شروع ہو جائیں گی. اس کی جائیداد کتنی ہے, اس کی یہ کتنا ہے, اس کا وہ کتنا ہے, سب دیکھا جائے تو بول کے سب کچھ. پھر بیوی, بچے بڑے ہو جاتے, چل باپ نکل باہر. نہ بچوں کو پیار ہوتا ہے, نہ پیار ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے غلط حرکت سے شادی کی. اس نے کوئی اللہ کے لیے نہیں کام کیا, اس نے کوئی رحم کر کے شادی نہیں کی, فقیر سڑک سے اٹھائی. بلکہ یہ لوگ جو ہیں نا, اللہ کے عذاب میں رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بلاکنگ کا کام کرتے ہیں. فرضاً میں بتاتی ہوں اپنے آپ کو, جو کروں بلاک, جو کام کروں بلاک, جہاں جانے کی کوشش کروں بلاک, جو نوکری پسند کی کرنے کا بلاک, پڑھنے کے لیے جاؤں وہاں پر ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ایک مسلمان کی بندہ ہے, وہ مسلمان کی بچہ ہے, وہ کوشش کر رہا ہے ہاتھ پاؤں مارنے کی, کیوں؟ پر اللہ جزا ان کو کہاں پر دیتا ہے؟ ان کی اولادوں میں. ان کی بیویاں سانپ بن جاتی ہیں. اللہ جزا دیتا ہے ان کے اعمالوں میں. جو ان کے اعمال ہوتے ہیں نا, وہیں پر جزا ہوتا ہے. پر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ پاگل پھر رہے ہیں, یہ بے چینی, شادی, بچے, وہ بن گئے سانپ. اور جب تم نے اللہ کے نام کے لیے کچھ بہتر کیا تو سانپ بن گئے. کیا سانپ کیا بن جائیں گے؟ تیرا ہمسایہ, تیرا راز, تیری محبت, تیرا ساتھی, وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. پر یہ کیا کرتے ہیں, ظلم کر کر کے نا لوگوں کے ساتھ, ان کو بے چین. کتنی عورتیں, بچیاں رات کے وقت باہر نکل گئی, کہتی ہیں ہمارے پاس کھانا پینا نہیں آئے گا, نوکری نہیں لگی, اپنے آپ کو اڑانے چلے گی. یعنی کہ جو کرنا ہے کر لے, طوائف بنانا ہے, جو کرنا ہے کر لے. کیوں ایسے؟ وہ کسی کی بچی نہیں ہے,
کہ وہ خوبصورت بچی تیری عمر کی بیٹی نہیں ہے گھر میں اس کی ہے یا نہیں ہے، تو حلال طریقے سے شادی کر سکتا ہے، مجبور عورت کو اپنا سکتا ہے۔ ایسے خبیثوں کو بس حسن کے لیے، اس کے پاس بہت زبردست حسن ہے، چل میں پہلے ہوں گا اس کو ٹرائی کرنے والا، چھوڑ دیا، تباہ کر کے چھوڑ دیا، نہ وہ شادی کے جوگے، نہ یار کے جوگے، نہ کچھ رکھ سکتے، پوری زندگی ایک کھمبے کی طرح بس ماڈلنگ کرتی ہوئی ہوگی اور بس واپس اپنے گھر میں، کیونکہ تعلق ان سے ہو چکا۔ یہ دیکھو زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ابھی تمہیں شادی کرنی ہے، فائدہ ہے شادی کا، مقصد ہے، اللہ کا ذکر ہے، کچھ بہتری ہے، کچھ تو شروع کر۔ ایسے ستم کر کر کے نا ان کے بچے ان سے محبت کریں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ اگر بچہ بڑا ہو چکا ہے، جیسے کہ بچہ آپ بول دیں فرضاً لے لیں، بچہ ایک پاکستانی سے ہے، پھر دوسرا بچہ ایک انڈین سے ہے، بچہ نہیں پیار کرے گا، باپ چلا گیا ہے انڈین کے پاس، باپ سے پیار کرتا ہے، ہم سے تو کرتے ہی نہیں، دفعہ کھلی ولی کر، دفعہ کر۔ بیوی بھی یہی بولے گی، چھوٹے چھوٹے بچوں اب گھر میں آ جاؤ، جائیداد دیکھی، زمین دیکھی، اپنے کام کو آنسو نہیں کوئی بہائے گا، کہے گا شکر کا کلمہ پڑے گا، جب وہ مرے گا شکر کے کلمے بجیں گے۔ کیا بہترین لائف ہے آپ لوگوں کی یار، سلوٹ کرنا چاہیے یار۔ کیا بیسٹ لائف ہے، ہاں کیا لائف ہے آپ لوگوں کی، کہ جب مر جاؤ نا تو بیوی سب سے زیادہ خوشیاں منانے والی ہوگی، مر گیا، کر شادی ابھی جتنی کرنی کر۔ بے بس عورتوں کو، جو بچہ ہوگا نا وہ محبت نہیں کرے گا، بچہ ہوتا ہے نا صدقہ کرتا ہے، باپ کی ٹیس پڑی نہیں، باپ کے نام کی صدقہ کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا، کہے گا شکر ہے میں 1 روپیہ نہیں نکالوں۔ بچہ نہیں پیار کرے گا، تیرا بڑا ہو جائے گا سب سمجھے گا، عورت نہیں پیار کرے گی تو فضول میں پیسے خرچ کر، اپنی دنیا ادھر ادھر لٹا، نہ کہ تو کسی کی زندگی بنا دے، کسی کا ملک ایک چھوٹا سا ایک علاقہ بن جائے گا، تو تمہیں پیسے نکالے گا، ایک علاقہ بن جائے گا، نہ کہ 1000 تو سانپ جنے گا اور بیوی کو کیا کہتے ہیں کونڈا، سب سے اکبر سانپ اصغر رکھے گا۔ پیسے صحیح جگہ خرچ کر۔ اوف یا ربی میں تو تھک گئی سچی سے، اب بولوں گی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو غصہ چڑھ جائے گا۔ ممشی ضروری بات تھی سو میں نے بتا دی، باقی اللہ محافظ تمہارا، میں نے بتا دی عورت کی بات سچی سے۔ جو عورتیں ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں، خوشی کا کلمہ پڑھی کہ تو نے میرے پر اتنی عورتیں کھڑی کی ہیں، بچہ بھی کہے گا ایوا کتنے بچے کھڑے کیے ہیں ہمارے اوپر، نہ جانے کس سے پیار کرتا ہے باپ ہمارا، تو دیتا رہے پوری زندگی۔ اجی جب آپ آتے ہو نا، یہ خوشی کے لہریں سب دکھاتے ہیں منہ میں، اندر کوئی نہیں دکھاتا، اندر نہیں دکھتا بھائی، اندر کو دبا کے رکھتے ہیں۔ باپ آگے ایسے خوش ہوں گے، اور باپ بھی پاگل، لگاتار شادی کیے جا رہا ہے، بچے کیے جا رہا ہے ادھر ادھر، 1 2 کر لے چل ابھی بس ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے بلاگ میں، نئی بات کے ساتھ، نئے راز کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور میری فضول کی بات لگی تو سننا، نہیں تو کیا کہتے ہیں کٹ آف کر دینا۔ آئی تھنک سو میری باتیں، میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جو اندر ہی ہیں، جو کبھی کھل نہیں سکتی، جو کبھی کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ اینی ویز اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔ لائک ضرور کرنا، سبسکرائب ضرور کرنا، اور جاننا حقیقت انسانوں کے اندر کی بات ہے۔ بائے بائے۔